Assalamualaikum. Today we are accompanied by Dr. Mohammed Suhaib Zafar. He has been a psychiatrist at the Umar Hospital and has been serving as a psychiatrist for over 15 years. And today we have gotten the chance to ask him some questions. Firstly, in your professional opinion, what can be classified as neurodivergence? And what are some of the ways that it is manifested in the adolescence and in the youth of our society? Thank you for asking question. جہاں تک بات ہے نیورو ڈائیورجنس کی، نیورو ڈائیورجنس اگر ہم نے سمجھنی ہے تو ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف انسانوں کے جو برین ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ہر انسان کا برین دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوتا، اس کے کام کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. اب کچھ انسان جو ہیں ان کو چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، ان چیلنجز میں مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، جیسا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا. اسی طریقے سے ADHD جسے ہم کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. اسی طریقے سے بچوں میں کچھ بیہیویئرل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کچھ بچوں میں obsessive compulsive ڈس آرڈر یا اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ بچوں میں یا ایڈولسنٹ میں اسپیچ کے پرابلم ہوتے ہیں، ڈسلیکسیا یا اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو برین ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی بچوں سے یا ایڈولسنٹ سے یا یوتھ سے، اور اسے پھر ہم چیلنجنگ اڈلٹس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں، کڈز میں کنسیڈر کر سکتے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم ڈس آرڈر یا بیماری میں بھی کئی دفعہ کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر فردر ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیلنجز کو کیسے ہم نے ایڈریس کرنا ہے. Very insightful answer. Secondly, we would like to ask you that do you believe neurodivergence is a prevalent issue in the youth of our society? بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر ہم پریولنس کی بات کریں تو پوری دنیا میں اس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. جس طرح آٹزم کی بات کریں تو 1 سے 2% یا اس سے زیادہ کیسز اس کے رپورٹ ہوتے ہیں. اگر ہم امریکہ کی بات کریں، ADHD کی بات کریں، ہر 10 میں سے ایک بچہ جو اسکول گوئنگ ہے اس کو ADHD کا ڈائگنوسس ملا ہوتا ہے یا وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی اویئرنیس آنے کی وجہ سے اب جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یا ہاسپٹلز میں آتے ہیں ان کا نمبر ود دا پیسیج آف ایوری ڈے انکریز ہو رہا ہے، اور وہ زیادہ ہیلپ سیکنگ جو ان کا رویہ ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہیں. فیملیز، پیرنٹس جو ہیں وہ اب ہیلپ لینا چاہتے ہیں. پہلے اس کو کوئی سائیں کہہ دیتے تھے، پہلے کوئی پیروں کے پاس چلے جاتے تھے، دم درود اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن اب اویئرنیس آنے کی وجہ سے لوگ اس کو بیماری سمجھتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ کے پروٹوکولز ہیں اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس فیسلٹیز یا کہیں کہ اس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز تو اویلیبل نہیں ہیں جس طرح پوری دنیا میں ہیں، لیکن پھر بھی اب پاکستان میں اس پہ کافی حد تک کام شروع ہوا ہے. اگر ہم بات کریں اسپیشلائزیشن کی تو پاکستان میں 3 یا 4 اداروں نے چائلڈ سائیکیٹری میں اسپیشلائزیشن شروع کروا دی ہے. اس میں سب سے پہلے کنگ ایڈورڈ میں اسپیشلائزیشن شروع ہوئی چائلڈ سائیکیٹری میں، جہاں پہ اس طرح کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آغا خان میں بھی اسپیشلائزیشن شروع ہو چکی ہے، اور بلوچستان میں بھی ایک ادارہ ہے جس میں گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے تاکہ ان بیماریوں کو فیوچر میں بہتر انداز میں ایڈریس کیا جا سکے. تھینک یو. جی بہت خوب جواب. How do you think neurodivergence can have an impact on the youth that are subject to this? بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں نیورو ڈائیورجن ہے اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایک بچہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے بچوں سے. اگر ایک بچہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے بچوں سے تو اسے پھر ہینڈل بھی ہم نے ڈیفرنٹلی کرنا ہوگا. اگر ہم ڈیفرنٹلی اس کو ہینڈل نہیں کریں گے، اس کی نیڈز کے مطابق اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کی کمی یا کمزوریاں وہ بڑھتی جائیں گی. اگر ایک بچہ آٹزم کا ہے یا ایک بچے کو چلیں اسپیچ کے پرابلم ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کو بولنا نہیں سکھائیں گے، اس پہ اسپیچ پہ کام نہیں کریں گے تو اس کا کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، ہم اسپیچ پہ جب کام کریں گے وہ بولنا بہتر ہوگا، اس کی سوشلائزیشن، اس کی کمیونیکیشن، باقی چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. اسی طریقے سے جو دوسری بیماریاں ہیں، کسی بیماری میں بچہ جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہا، جیسا کہ ADHD ہے. اب بچہ ADHD کی وجہ سے کانسنٹریٹ نہیں کر رہا تو اس کو ہمیں ڈیفرنٹلی ڈیل کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو سیم پیٹرن پہ ڈیل کریں گے جیسے باقی بچوں کر رہے ہیں تو وہ بچہ پیچھے رہ جائے گا، اور جو ساتھ باقی بچے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے، ان کے پیرنٹس بھی ڈسٹرب ہوں گے. ان کو غصہ آئے گا کہ ہمارا بچہ اس طرح سے کیوں ہے، جبکہ بچہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا، وہ اپنے برین کی وجہ سے، اپنے بیماری کی وجہ سے، جس بیماری سے وہ سفر کر رہا ہے، اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے. What are the signs and symptoms parents and educators should look for upon identifying
potential neurodivergence early on? دیکھیں بہت ساری ایسی علامات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل سے ہٹ کے، جب ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز نارملی باقی بچوں میں یا اس ایج گروپ میں نہیں پائی جاتی جو کہ ہم آبزرو کر رہے ہیں کسی خاص بچے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈ فلیگ ہے. ہم نے اس کو فردر ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. جیسا کہ اگر ایک بچہ اس کا بیہیویئر خراب ہے اور اس کو گھر سے اس کے اوپر ٹریننگ نہیں دی جا رہی، اس کے پیرنٹس کی پیرنٹنگ سکلز اچھی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہم نے پیرنٹس کی پیرنٹنگ سکلز پہ کام کرنا ہے. اگر بچہ اسکول میں اچھا جا رہا ہے اور گھر میں اچھا نہیں ہے تو ہمیں اسیس کرنا پڑے گا کہ گھر میں پرابلم ہے. اگر بچہ جو ہے وہ گھر میں ٹھیک ہے، اسکول میں اس کو آنے سے مسئلہ ہوتا ہے، جب اسکول کا نام لیتے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں اسکول کو ایڈریس کرنا پڑے گا، تو اس سے یہ والے مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہ تو ہو گئے ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمس. لیکن ایک بچہ پیدائشی طور پہ اس کی سپیچ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں سپیچ پہ کام کرنا پڑے گا. ایک بچہ پیدائشی طور پہ عمر میں اس کا دماغ باقی بچوں سے پیچھے رہ گیا ہے، جسے میڈیکل میں ہم کہتے ہیں انٹیلیکچولی ڈس ایبل یا انٹیلیکچوئل ڈسیبلٹی. اب بچے کی ظاہری عمر ہے 5 سال لیکن بچے کا دماغ ہے 3 سال کا، تو پھر ہمیں اسے 3 سال کے بچے کے لیول پہ ایڈریس کرنا ہوتا ہے. کچھ بچے اے ڈی ایچ ڈی کے جس طرح سے بچے ہیں وہ ٹک کے اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں وہ شرارتی لگتے ہیں، حالانکہ وہ شرارتی نہیں ہیں، ان کی بیماری ان کو کانسنٹریٹ نہیں کرنے دے رہی، وہ فوکس نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے وہ پڑھائی میں پیچھے ہیں کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہے. اور فوکس نہ کر پانا، لیک آف کنسنٹریشن جسے کہتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جانا ایزیلی، یہ اے ڈی ایچ ڈی کی علامت ہے. ایک چیئر پہ ٹک کے نہ بیٹھنا یہ اے ڈی ایچ ڈی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. بچے گول گول چیزوں سے کھیلیں، الگ الگ کھیلیں، آئسولیٹڈ پلے ہو، یہ ایک بیماری یا آٹزم کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. بچے چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگ جائیں جو کہ باقی بچے نہیں کرتے، یہ کسی بیماری کی علامتیں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے بچے کو آپ نے گاڑیاں، سائیکل، اس طرح کی چیزیں لے کے دیں، وہ سائیکل سے کھیلنے کے بجائے، گاڑی سے کھیلنے کے بجائے صرف ٹائروں سے کھیلنے لگ جائے، تو یہ نارمل تو نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں میں جب ہم دیکھیں تو یہ ریڈ فلیگ کے طور پہ ہمیں لے کے کسی پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اس کو ایویلویٹ کروانا چاہیے اور اس کے مطابق جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ ڈیولپ کر کے اس کا علاج کروانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، یہ جو لیک ہے، یہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوگی اور بچہ جو ہے واپس لائف میں آئے گا، دوبارہ اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ نئے سرے سے ایک بہتر انداز میں اس کی مینٹل کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اس طرح سے اس کا علاج نہیں کروائیں گے، اسے کہیں گے کہ یہ جان کے کرتا ہے، یہ ضدی ہے، یہ مکر کر رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، یا ہم کسی پیر فقیر یا ٹوٹکے کی طرف چلے جائیں گے، اس سے بیماری لمبی ہو جائے گی، ڈیلے ہو جائے گی، اور جتنی بیماری ڈیلے ہوگی اتنا جو لیک ہے، اتنی جو ڈیفیشنسی ہے وہ خراب ہوتی جائے گی. پھر اس کو ایڈریس کرنا، اس کو ٹریٹ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. آپ نے اپنے پچھلے جواب میں چند بیماریوں کا نام لیا، ہم اس کے متعلق آج کل کے بچوں میں یہ پیش ہونے والی بیماریوں کے چند علاج پوچھنا چاہیں گے. دیکھیں بچوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو اگر سمجھنا ہے تو ہم سمپل اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر بچے کی ضرورت مختلف ہوگی، اس کی نیڈز مختلف ہوگی. اب اس نیڈ کے مطابق بچے کا علاج ہوگا. اگر ایک بچے کا سپیچ کا مسئلہ ہے تو اس کی سپیچ تھیراپی ہوگی جو کہ سپیچ تھیراپسٹ کرے گا. اگر ایک بچے کے بیہیویئر کے مسائل ہیں تو ایک بیہیویئر تھیراپسٹ اس کے بیہیویئر پہ کام کرے گا. اسی طریقے سے کچھ بچے جو ہیں ان کی فائن موٹر جو سکلز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. کسی کو پین پکڑنے میں بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو پین پکڑنا سکھانا، اس پہ کام کیا جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں آکوپیشنل تھیراپسٹ ان کو انوالو کرنا پڑتا ہے، فزیو تھیراپسٹ ان کو انوالو کرنا پڑتا ہے. اور اگر ان کو کوئی خاص بیماری ہے جس میں اس کو دوائی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ کو انوالو کرنا پڑتا ہے. اگر پیدائشی طور پہ اس کی پیدائش کے دوران کوئی مسئلہ ہوا ہے، جیسا کہ آپ نے نام سنا ہوگا سیریبل پالسی کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ بچہ جو ہے اس میں ایک کمزوری رہ جاتی ہے جس کو بعد میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہوتا. اب اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے ہمیں پیڈس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا پھر ہمیں نیورولوجسٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے وہ ملٹی ڈسپلنری ہوگا، جس میں ایک ٹیم مل کے اس کا علاج کرے گی، تبھی جا کے اچھا رسپانس آئے گا. اور ہر بچہ جو ہے اس کی بیماری کی علامات کو دیکھتے ہوئے
ہر بندے کے لیے الگ سے انڈیویجول پلان بنے گا، اس انڈیویجول پلان پہ کام کر کے اچھے ریزلٹس اخذ کیے جا سکتے ہیں. تھینک یو. بہت اچھا جواب. آپ نے بیماری کی بات کی، ان کے علاج کی بات کی، مگر آپ کے خیال سے جو ہمارے اسکول ہیں اور اساتذہ ہیں ان کا اس میں کیا کردار ادا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسکول اور اساتذہ جو ہیں اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اساتذہ جو ہیں وہ ڈیلی انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور کافی سارے پیرنٹس کے ساتھ. اگر وہ اسٹوڈنٹ کو کسی چیز کے حوالے سے اویئر کریں گے، بتائیں گے، تو وہ ان کے گھر تک بات پہنچے گی، اور اگر پیرنٹ ان سے ملتے ہیں ان کو پتہ چلے گا، تو اس طرح آپ کی بات ایک لمبے بہت دور تک جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کرے گی، اور اس فیملی سے آگے اس کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان تک وہ بات جائے گی. اسی طریقے سے اگر جو ٹیچر ہیں 30 35 40 جتنے بھی فیملیز کو وہ ڈیل کرتے ہیں، ان فیملیز تک اپنا ایک میسیج پہنچائیں کہ یہ والی جو علامات ہیں ان بیماریوں کی ہوتی ہیں، اور اس میں ہم نے اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم اس جگہ سے یہ والی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بھی یہ والا جو میسیج ہے بہت دور تک ہم پہنچا سکتے ہیں. پھر ہم آڈیٹوریم کا استعمال کر سکتے ہیں. مختلف ایونٹس جو ہیں جو ہماری اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، ان میں ہم کوئی اسٹینڈی لگا سکتے ہیں. اس میں ہم اسپیشل اویئرنیس کے کوئی بروشرز انہیں تقسیم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم پروفیشنلز کو بلا کے اویئرنیس کمپینز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سٹگما کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس رپورٹ ہوا، ایک بچے کا ADHD کا کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا. تو جب اسکول جو ایک لاہور کا مشہور اسکول ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ اس بچے کا اس طرح کا مسئلہ ہے، پہلے انہوں نے کہا اس کا علاج کروائیں. جب وہ علاج کروانے لگے تو انہیں پتہ چلا کہ اس کو بیماری ہے. تو اس بچے کا ایک بھائی بھی اسکول میں پڑھتا تھا، انہوں نے اس کے بھائی کو بھی نکال دیا. بجائے اس کے کہ اس کی مدد کریں، انہوں نے اس کے بھائی کو بھی نکال دیا. تو یہ جو سٹگما ہے، اچھا اس کا لاجک کیا تھی کہ ہمارا جو اسکول ہے وہ بدنام ہوگا کہ اس میں اس طرح ہے، ایک بچے سے دوسرا بچہ ڈسٹرب ہوگا. بجائے اس کے کہ مدد کریں، انہوں نے اس کو بہتر انداز میں نہیں لے کے چلے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان میں اویئرنیس نہیں ہے. اگر ٹیچر میں اویئرنیس اچھی ہوگی تو وہ زیادہ اچھا سپورٹ کر سکے گا اسٹوڈنٹس کو، اور جب اسٹوڈنٹس کو بہتر انداز میں سپورٹ کیا جائے گا تو وہ فیملیز تک بات پہنچے گی، اور ان فیملیز سے آگے کئی فیملیز میں بات پہنچے گی. اور جب ٹیچر ایک فوکل پوائنٹ کے طور پہ بہت ساری جو فیملیز ہیں ان کو ایڈریس کرے گا، تو اس سے ایک لارجر اسکیل پہ یہ والا میسیج جائے گا، اور اس سے اوورآل جو کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ویلفیئر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم آپ کے اس جواب کو ضرور مد نظر رکھیں گے.